الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے دوستو، آج مجھے اس پروگرام کے اندر ایسے موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہے جو اختلاف سے بالاتر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ اے لوگو، موت کی تیاری کرو. ایک دن تمہیں بھی اس دارخانے کو چھوڑ کر اس دارالبقا کی طرف رخصت ہونا ہے. لیکن آج انسان ان تمام چیزوں کو بھول گیا ہے کہ اس زندگی سے پہلے ہم ہزاروں سال تک روح کی کیفیت میں رہے، پھر یہ دنیا کی زندگی ملی، پھر قبر کی زندگی میں ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے، پھر عشر کا 50,000 سال کا دن ہے، اور پھر میزان عدل ہے، اور پھر اچھوں کو جنت اور بروں کو جہنم. یہ سب انسانی زندگی کے مراحل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. لیکن انسان کا علم یہ ہے کہ انسانی زندگی کا وہ گھر جو سب سے مختصر ہے، آج انسان نے اسی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے. ہم کو اس زندگی کے لیے گھر چھوڑنا پڑے تو گھر چھوڑ دیتے ہیں، شہر چھوڑنا پڑے تو شہر چھوڑ دیتے ہیں، وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ زندگی اچھی ہو جائے. ڈاکٹر کہے تمہارا جسم بیمار ہے، فلاں چیز چھوڑ دو، تو ہم وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتلاؤ، کبھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ نہیں. اللہ نے کہا برا عمل چھوڑ دو، تو کیا ہم نے برا عمل چھوڑ دیے؟ نہیں. اس کے رسول کی محبت کے خاطر کبھی کچھ چھوڑا ہے؟ نہیں. ارے ایک آنکھ جانے کا خطرہ ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس ساری جمع پونجی دے دیتے ہیں، ڈاکٹر کو پیش کر دیتے ہیں. جان دیے، جسم و جان دی، عزت و آبرو
بعد ایک اور بھی زندگی ہے اور اس دنیا کے بعد ایک اور بھی دنیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ لوگوں جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو شہروں کو چھوڑ دو گے اور جنگلوں میں توڑنا شروع کر دو گے. دوستو آج اپنے رب کے سامنے توبہ استغفار کر لیجئے. ہم بہت ہنس لیے اور ان کے رونے سے ہماری بکریوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے. والدین اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام رو رہے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا اب تو چپ ہو جاؤ اب تو گھر چلو. اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اما عذاب قبر سے بچنے کی ضمانت آپ دے دو. ایسے تو تب اندر جانا. حضرت ابراہیم بن آدم رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لیٹرین جو شیطان کی جگہ ہے یہاں بغیر پیسے کے نہیں جا سکتے. ارے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت جو انبیاء اور اولیاء کے رہنے کی جگہ ہے وہاں مال کے بغیر کیسے جاؤ گے؟ میرے عزیز ساتھیوں دیکھو ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے, ہمیں بھی خدا کے پاس جانا ہے. اس لیے میں نوجوانوں اور ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں, اللہ کے دربار میں روئیں گڑ گڑائیں. اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور قبر کے عذاب کی سختیوں سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.